حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ کراچی کو ایک بااختیار شہری حکومت دی جائے جس میں شہر کے تمام ادارے اس کے ماتحت ہوں۔ جب کور کمانڈر کی سربراہی کہہ لیں یا موجودگی میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں پیپلز پارٹی اور عمران خان اور ایم کیو ایم موجود تھی، تو وہاں پر ایم کیو ایم نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کیا ہونا چاہیے؟ یہ اختیار پیپلز پارٹی کا ضرور ہے، لیکن فیصلے تو اتفاق سے ہوئے ہیں۔ تو بتائیں انہوں نے پھر اس کے بعد کیا پریس کانفرنس کی تھی باہر آ کے کہ ہمیں اس سے اتفاق ہے اور اس سے اتفاق نہیں ہے؟ پہلا سوال وزیر اعظم سب سے بڑے ہیں، پھر درجہ بدرجہ یہ لوگ ان سے ہے کہ آپ مردم شماری کراچی کی ریوائز کرنے کا اعلان کب کر رہے ہیں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہمیں پتہ چل جائے، آپ کھل کر سامنے آ جائیں کہ آپ کراچی کو تو گننا ہی نہیں چاہتے، آپ دیں گے کیا اس کو؟ 2001 سے 2005 میں بھی اس طرح کی با اختیار حکومت نہیں تھی جس طرح ایک سٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ میں آپ کو ریکارڈ کی درستی کے لیے بتا دوں، واٹر بورڈ نعمت اللہ خان کے انڈر میں نہیں تھا، صرف اس کے چیئرمین تھے، ہائر فائر نہیں کر سکتے تھے۔ ادارہ نور الحق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے حقوق کراچی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی کو مفاد پرست سیاسی جماعتوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ 1100 ارب کے پیکج کا اعلان عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب وہ تشریف لائے، 4 گھنٹے انہوں نے یہاں گزارے، عنایت فرمائی، اور اس کے بعد جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو یہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ ہم نے 1100 ارب روپے کراچی کو ہم دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اور پیپلز پارٹی اب ایک پیج پہ آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو میٹنگ ہوئی اس میں کور کمانڈر صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور ایم کیو ایم بھی تھی، اور پیپلز پارٹی بھی تھی، اور پی ٹی آئی بھی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ 4 بڑے اسٹیک ہولڈر، اور سب جانتے ہیں کہ یہ بیٹھے نہیں تھے، بٹھائے گئے تھے۔ اس سال کا بجٹ 650 ارب روپے پورا پاکستان کا بجٹ ہے، اور کراچی کے لیے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے 18 ارب روپے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ 18 ارب روپے اس سال یہ خرچ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000، اب کتنے بچ گئے باقی؟ 1800 کچھ 82 جو ارب روپے ہوں گے وہ پھر 2 سال میں ان کو خرچ کرنے پڑیں گے۔ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے اور اتنا بڑا فراڈ ہے پوری قوم کے ساتھ، ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس سطح کے اوپر لوگ آ کر اعلانات کرتے ہیں اور حقائق کے منافی قوم کے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ ہم موجودہ سندھ لوکل باڈیز ایکٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، ایس ڈبلیو کیا ہے، بی سی ہے، اور ایس بی سی ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ماسٹر پلان کا شعبہ بھی صوبائی حکومت نے لے لیا۔ اس کو ایک چین کمانڈ میں ہونا چاہیے، انکلوڈنگ ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹس۔ عوامی دباؤ کے ذریعے سے انشاءاللہ اس ایکٹ کو منسوخ کرنے کی تحریک چلائیں گے جو پیپلز پارٹی نے اپنی فراڈ نمائندگی اور فراڈ عددی اکثریت کے ذریعے خصوصاً سندھ کے جو اربن شہروں کے اوپر اربن علاقوں کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے۔ K2 منصوبہ جو تھا ہب ڈیم سے 100 ملین گیلن پانی کراچی میں لانے کا منصوبہ عبدالستار افغانی صاحب نے بنایا تھا، اور اس کے بعد K3 بنا تو وہ نعمت اللہ خان نے مکمل کیا۔ جھوٹ بولتا ہے جو بھی کہتا ہے کہ ہم نے بنایا، یہ نعمت صاحب مکمل کر کے گئے، اور ویژنری لیڈرشپ تھی پریزیڈنٹ کو 2003 میں جب یہ K3 بن رہا تھا، یہ کہا کہ بھائی اب یہ K3 تو ابھی بنے گا، آبادی تو بڑھ رہی ہے، تو K4 بھی ہونا چاہیے، ایک نیا منصوبہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پری فیزیبلٹی کے لیے کنسلٹنگ کمپنی ہائر کر لی تھی۔ بعد میں آنے والے کتنے ہی فیتے لگاتے رہے کہ ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے، نعمت اللہ خان اس کا سوچ کر گئے، اس کے لیے کام شروع کرا کے گئے، لیکن اس کے بعد مصطفیٰ کمال سمیت جو ایم کیو ایم تھی، مصطفیٰ کمال کیا تھے، ایم کیو ایم تھی، ایک قطرہ پانی کا اضافہ ان لوگوں نے، انہوں نے اور پیپلز پارٹی نے نہیں کیا اس شہر میں۔ کراچی کی اصل اور حقیقی آواز کو حکمرانوں اور ایوانوں تک پہنچایا جائے گا۔ کراچی کے عوام کے احسانات و جذبات کی ترجمانی کی جائے گی۔ ترقیاتی کام کا جو تاثر بنا کر، اور اس وقت چونکہ میڈیا پہ بھی کنٹرول تھا بعض لوگوں کا، اور کچھ بین الاقوامی اخبارات میں کچھ دے دلا کے انہوں نے خبریں بھی چلوا دی تھیں، 2 نمبر میئر، 3 نمبر میئر۔ ہم انشاءاللہ اس کو بھی بے نقاب کریں گے کہ کتنے پیسے میں نعمت اللہ خان صاحب نے کام کیا، اور انہی منصوبوں کو کتنے پیسوں میں بعد میں دوسرے میئرز نے کام کیا۔ یہ ہم بتائیں گے کہ کام کسے کہتے ہیں اور ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ نہیں، ہم نے اس کی مخالفت کی، اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور ہم ڈی ایچ اے کے یا کنٹونمنٹ کے جن لوگوں نے مظاہرہ کیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے، مجھے نہیں پتہ واپس تو نہیں لی گئی ہے ابھی تک۔ اگر نہیں لی گئی ہے تو اس کو فوراً واپس ہونا چاہیے، اور یہ رسپانسبلٹی اس لیے بھی اب آرمی کی بھی ہے کہ ڈی ایچ اے ماتحت ادارہ ہے آرمی کے تحت،
تو یہ تو اگر یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس سے تو خود آرمی کے اوپر